واجب الاحترام معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی جل و علا کا لاکھ لاکھ فضل و احسان ہے کہ خالق کائنات جل و علا نے آپ کو اور مجھے جمعۃ المبارک کی عظمت والی ساعتوں میں، رحمت والی گھڑیوں میں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں دست التجا ہے کہ خلاق کائنات جل و علا آپ کی اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ لم یزل میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان راتوں کا صدقہ جو راتیں آپ کے اور میرے نبی نے غار ثور اور غار حرا میں گزاری، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اور ہم سب کے والدین کی بخشش اور مغفرت فرما کر اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے۔ احباب وقار، گزشتہ 4-6 جمعۃ المبارک میں جنگ بدر کے عنوان سے آپ احباب نے گفتگو سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آج جمعۃ المبارک میں عظمت والدین کے عنوان سے چند معروضات آپ احباب کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، چونکہ مجھے ملک مشتاق صاحب نے حکم فرمایا تھا کہ قاری صاحب کسی دن ٹائم نکال کے جمعے کے دن تو آپ ہمیں عظمت والدین کے عنوان سے 2-4 باتیں سنا دیں۔ تو آج ان کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی توفیق خاص سے عظمت والدین کے عنوان سے چند معروضات آپ احباب کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور ماں باپ کی شان، عظمت اور مقام بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نوجوان طبقہ اور ہمارے بچوں کو اس بات کا اچھی طرح سے علم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ہمارے گھر میں اللہ نے فضل اور کرم کرتے ہوئے ماں باپ کی صورت میں کتنی بڑی ہستیاں ہمیں عطا فرما رکھی ہیں۔ تھوڑا جا زور لگ کے بولے سبحان اللہ۔ احباب وقار، چونکہ ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے آج کل جسے پڑھا لکھا طبقہ کہا جاتا ہے، وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کوئی فائدہ اور کوئی نفع نہیں دے گی، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ وہ اس بات سے بے خبر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ماں باپ کی صورت میں ہستیاں انہیں عطا فرما رکھی ہیں، جو ان ہستیوں کی خدمت گزاری کر لے، جو ماں باپ جیسی ہستیوں کی اطاعت اور فرما برداری کر لے، رب محمد کی قسم ہے لوگو، وہ دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہو جاتا ہے، وہ آخرت میں بھی اللہ اسے سرخرو فرما دیتا ہے۔ بولے ذرا اونچیاں سبحان اللہ۔ احباب وقار،
میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت طیبہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنے بندوں کو چند حقوق کی یاد دہانی فرمائی ہے۔ وہ حقوق کہ جن کو یاد کر کے یاد رکھنا ہر مسلمان کے لیے اتنا ضروری ہے جتنا جسم انسان کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے۔ اور جو ان حقوق کی پابندی نہیں کرتا وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان حقوق کی پابندی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ اسے اس جہان میں بھی کامیاب فرما دیتا ہے، اس جہان میں بھی کامیابیاں عطا فرما دیتا ہے۔ بولے ہو ذرا سبحان اللہ۔ اب وہ حقوق کون سے ہیں؟ میں پڑھا قرآن جو تسی آکھو سبحان اللہ۔ اینی ٹھلی سبحان اللہ تے قرآن نہیں نہ پڑھیا جانا بھائی، ہے تھوڑا جا زور لا کے بولو۔ اچھا کئی پہلی اچھی سبحان اللہ کہندے ہویا ڈر دین بھائی کی پتہ ساڑا ساہ نہ نکل جائے، سمجھ آ گئی؟ تے اچھی سبحان اللہ کہندے ہویا کوئی نہیں مردہ۔ ہاں جے زور لا کے سبحان اللہ کہندے ہویا یا زور لا کے بندہ مردہ ہوندہ نا تے میرے آج پتہ نہیں کتنے سالانہ ہو گئے ہونا۔ سمجھ آ گئے نا؟ بولو ذرا بولو۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پروردگار عالم جل جلالہ اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان فرما رہا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے فرمایا لوگو اللہ ہی کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ فرمایا ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، ذات و صفات میں اس کا کوئی ہمسر و ثانی نہیں۔ فرمایا اللہ ہی کی عبادت کرنا، ذات میں بھی اکیلا ہے، صفات میں بھی اکیلا ہے، ذات میں بھی تنہا ہے، صفات میں بھی تنہا ہے۔ فرمایا ساری زندگی عبادت و ریاضت کرتا رہے، ساری زندگی تسبیح و تعلیلات کرتا رہے، ساری زندگی ذکر و اذکار کرتا رہے، ساری رات مصلی پہ کھڑا ہو کر اللہ رب العالمین کو یاد کرتا رہے۔ اگر زندگی کے کسی لمحے میں رب ذوالجلال کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا، فرمایا تمہارے کیے درے پہ پانی پھیر دوں گا۔ میری ذات کے ساتھ، میری صفات کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا، فرمایا یہ گناہ معاف کرنے والا نہیں، یہ گناہ معاف ہونے والا نہیں، ساری زندگی کے کیے درے پہ پانی پھیر کے رکھ دوں گا، ساری زندگی کے اعمال ضائع فرما دوں گا۔ لیکن اگر ساری زندگی نافرمان رہا، ساری زندگی اپنے رب سے دور رہا، اگر زندگی کے کسی موڑ میں، زندگی کے پچھلی پہر جب
تیری داڑھی کے بال سفید ہو جائیں، جب تیرے سر کے بال سفید ہو جائیں، ایک دن تو نے آئینہ دیکھا، آئینہ دیکھ کے تجھے اپنی قبر یاد آ گئی، تجھے اپنا حشر یاد آ گیا۔ فرمایا اگر اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ کے تجھے مجھے رب کی یاد آ گئی، فرمایا چہرہ اپنا آئینے میں دیکھ کے تجھے خوف خدا محسوس ہوا، تیرے دل میں رب ذوالجلال کی خشیت بسیرا کر گئی، خوف خدا میں تیری آنکھ سے ایک آنسو نکل گیا، ساری زندگی نافرمان رہا، ہم تیری نافرمانی کو نہیں دیکھیں گے، تیری آنسو کو دیکھ کے ہم تیری خطاؤں کو اپنی عطاؤں میں تبدیل فرما دیں گے۔ فرمایا وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، فرمایا میری ذات کے ساتھ، میری صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ ساتھ ہی میرے پاک پروردگار نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگوں اللہ ہی کی عبادت کرتے رہنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ ساتھ ہی میرا پاک پروردگار فرما رہا ہے لوگوں عبادت میری کرتے رہنا، خدمت ماں باپ کی کرتے رہنا۔ اچھا بول سبحان اللہ۔ فرمایا عبادت میری کرتے رہنا، خدمت ماں باپ کی کرتے رہنا۔ اب ذرا توجہ میرے نبی کے غلاموں، اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر اپنی عبادت کی بات کی ہے۔ لطف کی بات یہ ہے جہاں جہاں آپ کے اور میرے رب نے اپنی عبادت کی بات کی، وہاں وہاں آپ کے اور میرے ماں باپ کی بھی بات کی ہے۔ جدھر جدھر رب ذوالجلال نے متعدد مقامات ایسے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کی بات کی ہے، لیکن متعدد مقامات پر لطف کی بات یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے جہاں جہاں اپنی عبادت کی بات کی، وہاں وہاں آپ کے اور میرے ماں باپ کی بھی بات کی ہے۔ میں پڑھا قرآن جے تسی آکھو سبحان اللہ۔ اینج نہیں نا ماں پیو والے سارے بیٹھے ہوئے ہو، میں کہو کلا اپنی ماں پیو دی شان نہیں نہ بیان کر رہے ہاں، اے تساں ساریاں دی امی ابی دی، ساریاں دی ماں پیو دی میں شان بیان کر رہے ہاں، تے اچھا بولو ذرا سبحان اللہ۔ اینج نہیں گد کے بولو۔ آؤ میرے نبی کے غلاموں، اللہ رب العالمین جل جلالہ آپ کے اور میرے ماں باپ کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید میں کہیں ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کہیں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک، کہیں آپ کا اور میرا پاک پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا
تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا. کہیں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کہیں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر اپنی عبادت کی بات کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لوگو ساری زندگی عبادت خدا کی کرتے رہنا، خدمت ماں باپ کی کرتے رہنا. اونچیاں اونچیاں بولو. فرمایا عبادت میری کرتے رہنا، خدمت ماں باپ کی کرتے رہنا. عرض کی الہ العالمین انسان بڑا لالچی ہے، انسان بڑا مفاد پرست ہے، ہر کام میں اپنا نفع چاہتا ہے، ہر کام میں اپنا بلا چاہتا ہے. عرض کی مولا اگر ہم تیری عبادت کرتے رہیں، اگر ہم تیری عبادت کرتے رہیں، اگر ہم اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتے رہیں، اگر ہم تیری بھی اطاعت کرتے رہیں، اگر ہم اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرتے رہیں، عرض کی ہے میرے مولا پھر تو ہمیں عطا کیا کرے گا؟ فرمایا میرے بندو اگر تم اللہ کی عبادت کرتے رہے، اگر تم اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے رہے، اگر تم اپنے ماں باپ کی خدمت گزاری کرتے رہے، اگر تم اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتے رہے، فرمایا اس کے دو نعم البدل عطا فرماؤں گا. فرمایا دو نعم البدل عطا فرماؤں گا. ایک کا تعلق دنیا سے ہوگا، دوسرے کا تعلق آخرت سے ہوگا. پہلے کا تعلق دنیا سے، دوسرے کا تعلق آخرت سے. عرض کی میرے ربا سونیا دنیا کا تعلق جس کا جو نعم البدل تو دنیا والا عطا فرمائے گا. عرض کی مولا وہ نعم البدل کیا ہوگا؟ فرمایا اگر تو رب ذوالجلال کی عبادت کرتا رہا، اگر تو رب کائنات کی اطاعت کرتا رہا، اگر تو اپنے ماں باپ کی خدمت گزاری کرتا رہا، دنیا کا نعم البدل یہ ہوگا تمہاری اولاد کو تمہارا فرما بردار بنا دوں گا. فرمایا دنیا کا نعم البدل یہ ہوگا کہ تمہاری اولاد کو تمہارا فرما بردار بناؤں گا. فرمایا اگر تم ماں باپ کے نافرمان رہے، اگر تم ماں باپ کے ساتھ سختی کرتے رہے، اگر تم اپنے ماں باپ کا حکم نہ مانتے رہے تو پھر یاد رکھنا اس وقت تک تمہیں موت نہیں دوں گا جب تک تمہاری اولاد تمہاری ساتھ نافرمانی نہ کر لے، جب تک تمہاری اولاد تمہاری بدتمیزی نہ کر لے. فرمایا ماں باپ کی خدمت کر لو، تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار بن جائے گی. فرمایا ماں باپ کی خدمت کر لو، تمہاری اولاد کو تمہارا فرما بردار بنا دوں گا. عرض کی وے ربا سونیا آخرت میں نعم البدل کیا عطا فرمائے گا؟ آواز قدرت آئی ہو میرے بندو اگر تم اپنے رب کی عبادت کرتے رہے، اگر تم اپنے رب کی اطاعت کرتے رہے، اگر تم اپنے ماں باپ کے خدمت گزاری کرتے رہے، اگر تم اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتے رہے تو آخرت میں اس کا نعم البدل یہ ہوگا جب تو اپنی زندگی دنیا کے معاملات میں گزارے گا، جب تیری زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہوں گی،
جب تو اپنے بھائیوں سے جدا ہو رہا ہوگا، جب تو اپنے خاندان والوں سے جدا ہو رہا ہوگا، جب تو اپنے دوست احباب کو چھوڑ کے اس دنیا سے جا رہا ہوگا، فرمایا جب تیری زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہوں گی، ادھر روح تیری تیرے جسم سے جدا ہوگی، فرمایا تمہارا ایک قدم دنیا میں ہوگا، دوسرے قدم پہ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ بولو بولو ذرا اچھا سبحان اللہ۔ فرمایا ایک قدم دنیا میں ہوگا، دوسرے قدم پہ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ دو نعم البدل نے میرے بھائیوں، توجہ ذرا، دو نعم البدل، ایک کا تعلق دنیا سے ہے، دوسرے کا تعلق آخرت سے ہے۔ اگر دنیا میں بھی ہمیں نعم البدل نہ ملے، آخرت میں بھی ہمیں نعم البدل نہ ملے، رب کعبہ کی قسم ہے لوگوں، دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ اے میرے نوجوان بھائیو ذرا توجہ کرنا، دنیا میں اگر ہم اپنے ماں باپ کی خدمت گزاری کرتے رہے، اللہ دنیا میں ہماری اولاد کو ہمارا فرما بردار بنا دے گا۔ اگر دنیا میں ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہے، رب ذوالجلال فرما رہا ہے تو اپنی آخرت کی فکر کرنا چھوڑ دے، تو اپنے رب کی عبادت کرتا رہے، اپنے رب کی اطاعت کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا رہے۔ فرمایا مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے، ہم تجھے جنت کا حقدار بنا دیں گے۔ ہائے ہائے بولے ذرا سبحان اللہ۔ آؤ میرے نبی کے غلاموں، میرے نبی کی بارگاہ ہے، صحابی رسول آ گئے میرے نبی کی بارگاہ میں، آ کر عرض کرنے لگے وے سونیا لجپالا، وے سونیا میرے سونیا محبوبہ، من حقا بھی حسنی صحابتی، وے سونیا انی گل دس دے میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ مٹھے بول رہے ہو یار، گج کے بولو سارے سبحان اللہ، تھوڑی بھی آواز آنی چاہیے، اچھا بولو۔ میرے نبی کے صحابہ نے کملی والے کی بارگاہ میں عرض کی وے سونیا من حقا بھی حسنی صحابتی، سونیا میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ میرے آقا نے اپنے غلام کا سوال سنا، میرے کریم آقا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال امکا، فرمایا او میرے غلامہ تیرے حسن سلوک کا حقدار تیری ماں ہے۔ دوسری مرتبہ سوال کیا وے سونیا ثم من، پھر کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کالا امکا، تیری ماں ہے۔ تیسری مرتبہ میرے کملی والے کی بارگاہ میں سوال ہوا وے سونیا ثم من، پھر کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کالا امکا، تیری ماں ہے۔ اٹھائیے مشکات شریف، رب ذوالجلال کے محبوب کی بارگاہ میں چوتھی مرتبہ سوال ہوا وے سونیا ثم من، پھر کون ہے؟ چوتھی مرتبہ سوال ہوا سونیا پھر کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کالا ابو کا۔ تین مرتبہ میرے نبی کی بارگاہ میں سوال ہوا سونیا میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ میرے اچھے اخلاق کا حقدار کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تیری ماں ہے، تیری ماں ہے، تیری ماں ہے۔ چوتھی مرتبہ جب کملی والے کی بارگاہ میں سوال ہوا سونیا پھر کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کالا ابو کا، تیرا باپ ہے۔ آؤ میرے نبی کے غلاموں، آج ہمارا حسن سلوک، آج ہمارا اچھا اخلاق گلی والوں کے لیے تو ہے، محلے والوں کے لیے تو ہے، شہر
شہر والوں کے لیے تو ہے، بستی والوں کے لیے تو ہے۔ آج ہمارا اچھا اخلاق، آج ہمارا حسن سلوک دنیا والوں کے لیے ہے، گلی والے محلے والوں کے لیے ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے جب ہم اپنے گھر میں جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہیں، اپنے ماں باپ کے سامنے چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ماں باپ ہم سے ڈر کے، ہمارے غصے سے ڈر کے، ہماری ترش زبان سے ڈر کے، آج ہمارے ماں باپ ہمارے سامنے کوئی وصیت نہیں کرتے، ہمیں کوئی بھلے کی بات نہیں بتاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا بیٹا، اس لیے کہ ہمارا بیٹا بڑا سخت مزاج ہے۔ او نوجوان، اللہ نے تجھے اگر جوانی دی ہے تو ماں باپ کے لیے سختی کرنے کے لیے نہیں دی ہے۔ اے میرے نوجوان بھائی، ماں باپ کی قدر پوچھنی ہے، ان سے پوچھ جن کی ماں بھی کوئی نہیں، جن کا باپ بھی کوئی نہیں، ماں باپ کی قدر پوچھنی ہے۔ حضرت بایزید بستامی سے پوچھ، حضرت اویس کرنی سے پوچھ، ماں باپ کی قدر پوچھنی ہے۔ میرے نبی کے صحابہ سے پوچھ، ماں باپ کی قدر پوچھنی ہے۔ میرے نبی سے پوچھ، رب کے قرآن سے پوچھ، مصطفیٰ کے فرمان سے پوچھ۔ بولو بولو ذرا سبحان اللہ۔ آج ہمارا حسن سلوک لوگوں کے لیے رہ گیا، گلی والوں کے لیے، محلے والوں کے لیے۔ جس ماں نے ہمیں بولنا سکھایا، آج اسی ماں کے سامنے زبان چلا رہا ہے، اسی کا جوان بیٹا اسی ماں کو بےزتی کر رہا ہے، اسی ماں کی بدتمیزی کر رہا ہے۔ اے میرے نوجوان بھائی ذرا توجہ کر، ماں نے تجھے اس لیے نہیں بولنا سکھایا کہ کل تو بڑا ہو کر، کل تو جوان ہو کر اپنی ماں کی بدتمیزی کرے، اپنی ماں کے سامنے زبان چلائے، اپنے باپ کو تھپڑ دکھائے، اپنے باپ کے سامنے تو اپنی جوانی کا نخرہ دکھائے، اپنے باپ کے سامنے تو اپنی زبان چلائے۔ نا رب کعبہ کی قسم ہے، ماں چولہے پہ جلتی رہتی ہے، باپ دھوپ میں جلتا ہے، تب جا کے اولاد پلتی ہے۔ باپ دھوپ میں جلتا ہے، ماں چولہے پہ جلتی ہے، تب جا کے اولاد پلتی ہے۔ مٹھے بولے ہو، مٹھے بولے ہو، اچھا بولو۔ آؤ میرے نبی کے غلام، حدیث مبارکہ سے پتہ چلا ہمارے حسن سلوک کا حقدار نہ کوئی پیر ہے، نہ وزیر ہے، نہ کوئی مرید ہے، نہ کوئی امیر، نہ غریب ہے۔ اور رب کعبہ کی قسم ہے لوگو، اگر آپ کے اور میرے حسن سلوک کا کوئی حقدار ہے، وہ تیرے بھی ماں باپ ہیں، میرے بھی ماں باپ ہیں۔ محبت نال بولو۔ ہمارے حسن سلوک لوگوں کے لیے نہیں، اپنے ماں باپ کے لیے ہونا چاہیے۔ جڑے جڑے اتفاق کر دے ہوتے بولو نا ذرا سبحان اللہ۔ کئی نوجوان اپنے ماں باپ کو آنکھیں دکھا کے، اپنے ماں باپ کے ساتھ ترش لہجے میں بات کر کے، اپنے ماں کو، اپنے باپ کو طرح طرح کی باتیں سنا کے اللہ کے گھر میں آ جاتے، مسجد میں آ جاتے نماز پڑھنے کے لیے۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ فرماتا ہے تو ساری رات عبادت کرتا رہے، تو ساری رات تسبیح و تعلیلات کرتا رہے، تو ساری رات تلاوت قرآن کرتا رہے، تو رو رو کے ساری رات مصلے بھگوتا رہے۔ فرمایا اگر ماں باپ کا نافرمان ہے، سانو تیرے جاگراتی آندھی لوری کوئی نہیں، لیکن اگر ساری رات ستا رہے، ساری رات ستا رہے، صبح اٹھ کے ماں دے قدم چمنا لائے، باپ دی پیشانی چمنا لائے، فرمایا مینوں میرے رب ہون دی قسم ہے تیری ساری رات نو عبادت میں شمار فرما دے آنگے۔ اللہ ساری رات سویا رہے، صبح اٹھ کے ماں کا فرما بردار ہے، باپ کا فرما بردار ہے۔ فرمایا ہم نے تیری سوئی ہوئی رات بھی عبادت میں شمار فرما دے لی ہے۔ کیا بولو؟
اللہ اکبر۔ آج ماں باپ کے سامنے ہماری زبانیں چل رہی ہیں۔ آؤ میرے نبی کے غلاموں، حکایات میں آتا ہے ایک بندے نے اپنی بوڑھی والدہ کو کندھے پہ بٹھا کے 7 مرتبہ حج کروایا، حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائی، پیدل چل کے دور دراز کا سفر کر کے پیدل اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے کعبۃ اللہ کا طواف کروایا، صفا و مروہ کی سعی کروائی، اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے آب زمزم کا پانی پلایا، اپنے ماں کو کندھے پہ بٹھا کے پیدل مکہ المکرمہ سے روضہ رسول کی حاضری دلوائی۔ جب 7 مرتبہ حج کروا کے 7ویں مرتبہ حج سے فارغ ہوا، مزاب رحمت کے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے میرے مولا، میں نے اپنی ماں کو 7 مرتبہ کندھوں پہ بٹھا کے حج کروایا ہے، اے سونے ربا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ عاطف غیبی سے آواز آئی، ساری زندگی کے حق معاف کروانا تو بڑی بات ہے، 7 مرتبہ اپنی ماں کو کندھوں پہ بٹھا کے حج کروانے والے، فرمایا ابھی تو تجھ سے ایک رات کا بھی حق ادا نہیں ہوا ہے، ایک رات کا بھی حق ادا نہیں ہوا، ساری زندگی کے حق معاف کروانا تو بڑی بات ہے۔ ماں دی خدمتیں وچ جے بندہ ساری عمرے کھلوے، پھر بھی اس تو ایک